ترجیحات میرا اگلا اصول ہے، پرائرٹائزیشن اینڈ پریفرنسز. حدیث میں آتا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو پکا کر لیں آپ. ٹھیک ہے، پہلے یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے، یہ تو ہم نے سیکھ لیا تھا. پریفرنس کرنا کس کو پہلے ہے، تو حدیث میں تو آتا ہے نا موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لیں، غنیمت سمجھیں. صحت سے، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھیں. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھیں. اور غریب ہونے سے پہلے مال کو غنیمت سمجھیں. تو اس طرح غنیمت سمجھیں کہ کیا کیا چیزیں ابھی ہیں، کیونکہ آگے ہو سکتا ہے یہ نہ ہو. ہمارے ہاں ایک ناشکری کا مزاج بہت بڑا ہے، ہم پریزنٹ ریسورس کے اوپر رو رہے ہوتے ہیں کہ کیا نہیں ہے. ابے بھائی یہ سوچ کے کیا ہے اور کیا نہیں تھا ایک زمانے کے اندر، یہ بھی آپ کو ایک بہت پروگریسو سوچ لے کے آتی ہے. تو پریفرنسز ہونی چاہیے، پہلے یہ تو کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے، مگر ان دونوں کے اندر بھی سے کون سا پہلے کرنا ہے، پریفر کسے کرنا ہے، یہ ایک بڑا علم ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے بھائی ایک خیر اس میں ہے ایک خیر اس میں ہے. تو 2 خیر میں سے بڑی خیر کون سی ہے، یہ بڑا مشکل علم ہے. پھر 2 شر کھڑے ہیں، ایک یہ شر ہے ایک یہ شر ہے. 2 شر میں سے بڑا شر کون سا اور چھوٹا شر کون ہے، پھر یہ اینالائز کرنا آنا چاہیے. پھر ایک جگہ خیر کھڑی ہے اور ایک جگہ شر کھڑی ہے. خیر کے اندر اور شر کے پہلو کی ڈائنامکس کیسی ہیں، ان میں سے خیر کو آپٹیمائز کرنے کے لیے کتنا شر اکوموڈیٹ کیا جائے گا، یہ بھی آنا چاہیے. اس لیے میرا اگلا نقطہ جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی شریعت کے اندر یہ چیز واضح تھی کہ خیر اور شر کا موازنہ کرنا. ہمارے یہاں ایبسولوٹ نیچر ہے، جب ہم اس کے ہوتے ہیں تو اس کو ٹوٹل کاٹی، اور جب ہم اس کے ہوتے ہیں تو اس کو ٹوٹل کاٹی. ہم ایبسولوٹ ایکسٹریمزم کے حامی ہمارا مزاج ہوتا ہے. جب ہم ماں کے ہوتے ہیں تو بیویوں کے نہیں ہوتے ہیں، جب بیگم کے ہوتے ہیں تو ماں کے نہیں ہوتے ہیں. جب ہم حکومت کے ہوتے ہیں تو جو ہے وہ دوسرے جو ایسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو اڑا کے پھینک دیتے ہیں، اور جب ہم دوسرے ایسپیکٹس کے ساتھ جڑتے ہیں تو ہم حکومت کی اینٹی نیشنل بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم جو ہے وہ جب ہم عقل کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم شریعت کو اور روحانیت کو اور وحی کو اڑا کے پھینک دیتے ہیں. اور اگر کوئی وحی کی طرف جا کے عقل کو کھاتے سے باہر نکال دے تو یہ روش بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے. خیر شر کا موازنہ کریں، دشمنوں سے کام لینا سیکھیں، بلکہ ہمیں مطلب شیطانوں سے بھی کام لیا جا سکتا ہے اگر لیڈرشپ بڑی ساؤنڈ ہو اپنے لحاظ سے. خیر شر کا موازنہ کریں. کوئی آدمی کلی لحاظ سے خیر نہیں ہوتا اور کوئی آدمی کلی لحاظ سے شر نہیں ہوتا. لوگوں میں خیر بھی ہوتی ہے شر بھی ہوتی ہے، حالات میں خیر بھی ہوتی ہے شر بھی ہوتی ہے. ان کو موازنہ کر کے انہیں کمپیئر کر کے ہائیسٹ بینیفٹس نکالنا پڑتا ہے. اور اس میں 2 دلیلیں دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو جب بیت اللہ کو رینوویٹ کیا تو آپ نے حتیم نہیں بنایا آگے سے. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم کے اوپر ایک تو وہاں پہ پیسے پاک صاف پیسے اور ایک قبیلے سے جنگ کی بھی وہاں پہ دھمکی تھی. تو آپ نے جنگ کو پریفر نہیں کیا اور بیت اللہ کے اس حصے کو ریکنسٹرکٹ نہیں ہونے دیا جو سب سے بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، بیت اللہ کی خدمت کرنی. اسی طریقے سے صلح حدیبیہ پہ آپ نے کمپرومائز کیا، وہاں پر وہ ایک صحابی باہر آ گئے تو حضرت عمر وہاں پر ہو گیا تھا. آپ نے کہا نہیں سیز فائر میں لے لوں گا، یہ بات ابھی ہم یہیں چھوڑ دیں گے. اسی طریقے سے آپ نے مکے میں جہاد نہیں کیا، وہ شر جو ان کے اوپر آ رہا تھا اس کو لے لیا. اس خیر کے مقابلے کا اگر لڑائی کریں گے تو پورے 300 اڑ جائیں گے یہاں سے، یا 400 300 350 جتنے بھی لوگ ہیں. تو خیر اور شر کا موازنہ کیا آپ نے ابو طالب کے ساتھ بھی کہ اس کے اندر ایمانی خیر نہیں تھی، مگر آپ نے اس کے ساتھ بھی چلنے کی کوشش کی اور آپ نے ان کے ساتھ بھی جو ہے نا جتنا کام کیا اور انہوں نے دین کی جتنی اسلام کی ان وقتوں میں خدمت کی تو آپ نے ان کے ساتھ بھی چلنے کی کوشش کی. آپ نے مکے مدینے میں جا کے یہودیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہاں پر پیکٹس کیے ہیں، ان کو ساتھ چلانے کی کوشش کی. تو مسلمانوں کے اندر آج یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ خیر شر دیکھیں. ایک آدمی برا ہے تو وہ پورا برا نہیں ہوتا، اس میں خیر نکالنے کی کوشش کریں. ایک سسٹم برا ہے تو وہ پورا برا نہیں ہوگا، اس میں خیر نکالنے کی کوشش کریں. تو جب آپ خیر اور شر کے موازنے کے ساتھ چلیں گے نا، آپ دیکھیں آپ بہت بڑی ایک میس کراؤڈ کو کیٹر کریں گے. اکثر لوگ آپ کے ہی ڈیرے پہ بیٹھے ہوں گے. لیکن جب آپ ایک ایبسولوٹزم میں چلے جائیں گے نا کہ جی میں ایبسولوٹ، یہ مزاج کہنے کہ جی میں ایبسولوٹ ہی ہوں، میں نے آج جو لیکچر دیا وہ ایبسولوٹ ہی ٹھیک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، جتنے سارے بیٹھے ہیں سب بونگیاں مار رہے ہیں بیٹھ کے کچھ پتہ ہی نہیں. یہ مزاج ٹھیک نہیں ہے، یہ متشدد مزاج ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتے. آپ کو آپ کے مزاج کے لوگ تو مل جائیں گے لیکن آپ غیر میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں منافق نہیں ہوں، میں جو میں منہ پہ کر سکتا ہوں. یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. خیر قول قولا سدیدا ضرور کرنا چاہیے، مگر اس کی بھی ایک سبجیکٹیوٹی ہے. ایسا تھوڑی ہر چیز منہ پہ کر دی جائے. کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں کر سکتے، آپ کو رکھنا پڑتا ہے. وہ یہ منافقت نہیں ہوتی، یہ حکمت کے دور، یہ حکمت کے باب کے اندر آتی ہے. تو یہ خیر شر کے موازنے کی وجہ سے آج ہم لوگوں نے لوگوں کو اپنے سے دور کر. میں دینداروں کو بھی ایڈوائز کروں گا کہ اگر اس کے، اور میں لبرلز کو بھی آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کو دینداروں اور مولویوں کے اندر خیر شر دکھتا ہے آپ کے مطابق تو پورا ہی شر ہے، وہ کوئی خیر نہیں ہے ان کی. پورے پاکستان کے علماء میں کوئی خیر نہیں ہے.
لوگ آتے ہیں جی پورے کے پورے سسٹم، یہ مزاج ہی غلط ہے کہ آپ پورے کے پورے سسٹم کو اڑاتے ہیں، پوری کی پوری حکومت کو اڑاتے ہیں، پوری کی پوری دیندار بینچ کو اڑاتے ہیں. اور لبرل بینچ کے اندر بھی آپ کہیں جی سارے ایک ہی ٹائپ کے لبرل، سارے اینٹی دین ہیں جی، سارے اینٹی اللہ ہیں. ایسے نہیں ہوتا. ان کے اندر بھی بڑے طبقات ہوں گے اور ان کے بھی فار رائٹ ہوں گے اور ادھر کے بھی فار لیفٹ ہوں گے. تو خیر اور شر پھر بھی دیکھنا ہے آپ نے کہ فائدہ ہو سکتا ہے نہیں اس سے کلیکٹیولی ہم سب کا، فائدہ ہو سکتا ہے نہیں اس سے ہماری قوم کا، فائدہ ہو سکتا ہے نہیں اس سے امت کا. جب ہم یہ سوچیں گے تو ہم لوگوں کے ساتھ چلنے والا مزاج لے کے آئیں گے. لیکن جب ہمارا ہوگا نا نہیں بھائی جان کیونکہ اس کی یہ 4 چیزیں مجھے کلک نہیں کری تو فارغ، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا، اس مزاج کے ساتھ آپ پھر کنویں میں رہ جائیں گے. آپ کے ساتھ 10 لوگوں نے کام نہیں کرنا. تو جب آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لوگوں کا خیر شر برداشت کرنا پڑتا ہے. ہائر ایول لیسر ایول کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، ہائر گڈ لیسر گڈ کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. اعلام الموقعین میں امام ابن قیم نے آخری چیپٹر جو باندھا ہے نا، تغیر الفتوی بتغیر الازمنہ والامکنہ، کہ فتوے میں کیسے چینج آتا ہے زمانوں اور مکان اور حالات کے بدلنے سے. اس میں انہوں نے یہ پوائنٹ لے کے آیا ہے کہ کچھ لوگ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور اس غلط کام کو اگر ہم منع کریں اور اس سے غلط کام چھوڑنے کے بعد وہ بڑے غلط کام میں لگتے ہیں تو انہیں اسی میں انوالو رہنے دو، اسی چھوٹے شر میں رہنے دو، اس سے بڑے کہ وہ بڑا شر اور فساد بن جائے. یہ دین کا ایٹیٹیوڈ ہے بھائی جس سے اس نے پوری دنیا کے دل جیتے ہیں. آج ہماری سوچ کے اندر نا بالکل میں ہی ٹھیک ہوں، میں نے جو حلیہ اپنا لیا ٹھیک ہے، میں نے جس طرح سے ڈریس پہن لیا ٹھیک ہوں، اس کے کپڑوں کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے لباس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی تہذیب کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے کلچر کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے صوبے کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے علاقے کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے کھانوں کی کوئی حیثیت نہیں. ایسے تھوڑی چلتا ہے. کبھی کبھی کھانا پڑتا ہے آپ کو وہ چیز بھائی جو آپ کو نہیں پسند ہوتی. اس میں اس کی ایک اور دلیل کیا ہے، وہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تجھے ایک چیز بری لگ رہی ہوتی ہے مگر اس میں خیر ہوتی ہے. وہ آسان تحبوا شیئا، تجھے ایک چیز بہت پسند ہوتی ہے وہو شر لکم، اور اس کے اندر بہت شر ہوتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور آپ نہیں جانتے. یہ کہاں جائے گی ساری بات ہے. یہ خیر اور شر کو کیلکولیٹ کرنے والا مائنڈ سیٹ اگر آج ہم میں نہیں آئے گا نا، ہم اکثر دوستوں کو جن میں تھوڑی سی محنت کی ضرورت تھی نا وہ دشمن بن جائیں گے. اکثر لوگ ہم سے چڑھے ہوئے اس لیے کہ ہم جو ہے ہم اگر ویسٹ کے ساتھ بھی کام کرنے والی بات تو ہم مسلمان اپنا مفاد دیکھیں نا بھائی جان، ہم اپنا فائدہ دیکھیں گے، اپنا بھلا دیکھیں گے. اینڈ میں جا کے اپنی برانڈنگ اپنے لحاظ سے کر لیں گے، لیکن فائدے دیکھنے پڑتے ہیں. ان کے ساتھ بھی چلنے والا ایٹیٹیوڈ، کیونکہ جی وہ کافر ہے، کیونکہ جی وہ مغربی ہے، اور کیونکہ جی وہ گورا ہے، میں اور انہوں کم نہیں. یہ کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا؟ ہمیں ہر لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کافروں سے کہ جی ہمارے بچوں کو پڑھائیں، آپ آ کے ہمارے آدمی کو اپنا علم سکھائیں یا لینگویج سکھائیں، جو بھی کریں ہمارے قسم کا لیں. خیر شر کا موازنہ کرنا سیکھیں. اس کے ساتھ بڑی جنگیں ہارے میں ہم، کیونکہ ہم ایبسولوٹ نیچر کے لوگ ہو چکے. خود میں وہ خیر ہو نا اس طرح کی، لیکن اگلے سے ہمیں ڈیمانڈ کرنی ہوتی. کسی عالم کے ساتھ بھی اگر آپ سلمان فارسی جس پہلے عالم کے گھر گئے تھے، وہ زکاتیں کھاتا تھا 2 نمبر قسم کی، لیکن کیا آپ نے اپنی ڈرائیو چھوڑ دی، اس سے خیر کا کام لیا، اس شر کو برداشت کیا، اس کے فوت ہونے کے بعد آپ نے اس کا راز کھولا. تو جہاں آپ کے ایمان کو فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا شر بھی. ہماری فیملی میں جو محدثین گزرے ہیں انہوں نے منطق ایک ایسے آدمی کے پاس جا کے پڑھی، وہ جو ہے طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا، تو کیا اب اس کی، لیکن اس سے منطق اور لاجک سیکھنی تھی، ان کو لاجک پڑھتا تھا، لیکن وہ دینی اصولوں کے لحاظ سے ٹھیک نہیں تھا. وہ پڑھتے رہے، بہت بڑے محدث اور عالم تھے، لیکن اس سے علم حاصل لیتے رہے. تو آپ کو یہ چیزیں لانی پڑیں گی، تبھی آپ سوسائٹی بلڈنگ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں میں خیر دیکھیں، لوگوں میں شر نہ دیکھیں.